إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کے عنوان پر ہمارا 24واں سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں فتح مکہ کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اسی کی تکمیل کے لیے آج کا درس بیان ہوگا۔ چنانچہ مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع کیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی رازدانی کے ساتھ تیاری کی، تو تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد 10 رمضان 8 ہجری کو آپ نے مکہ کا رخ کیا، اور آپ کے ساتھ 10,000 جانساروں کا لشکر بھی موجود ہے۔ جب مکہ سے 42 کلومیٹر پہلے قدید پہنچے تو لوگوں پر روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ تک صحیح بخاری کا حدیث نمبر 4275 اور صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1113 میں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ سفر کے اندر اگر مشقت نہ ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، البتہ اگر مشقت ہے، تنگی ہے، پھر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، بہت سارے صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے روزہ نہ چھوڑا، تو آپ نے ان کے بارے میں سخت الفاظ کہے۔ تو مشقت اور تنگی اپنے آپ کو ڈال کر روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی جو گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ گر ہی پڑا، صحابہ کرام اس کو سایہ کیا ہوا ہے، کوئی پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا ابھی؟ کہنے لگے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سفر کے اندر یہ روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، مطلب وہ روزہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی پریشان کیا ہوا، تو یہ کون سی نیکی ہے؟ اگر مناسب ہے، کوئی شدت نہیں ہے اور آرام سے انسان روزے کی تکمیل کر سکتا تو فبیہ۔ چنانچہ جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ مرۃ زہران جگہ پر پہنچے، وہاں آپ نے ڈیرا لگایا، اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تمام دور دور منتشر ہو جائیں اور اپنے کھانے کے لیے آگ جلائیں۔ ہر الگ الگ خیمہ لگا کر دور دور فاصلے پر آگ جلا دیں۔ جب صحابہ کرام 10,000 کا لشکر ہے، وہ بہت ایریا اس کے اندر پھیل گئی ہے اور انہوں نے آگ جلائی، تو مکہ والے دیکھ کر حیران کہ یہ اتنا بڑا لشکر کہ میلوں کے اندر آگ نظر آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ ایسے موقع کو دیکھ کر جیسے باقی خوف زدہ ہے، ابو سفیان جو بڑا کمانڈر ہے، وہ بھی یہ بات دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آ چکا ہے، اس کو بھی ہمت نہ ہو سکی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، مہاجرین اور انصار کی جمع غفیر آپ کے ساتھ ہیں۔ جب بیت اللہ میں پہنچے ہیں تو بیت اللہ کے اندر اس کے گرد و نواح 360 کے قریب معبود بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک، آپ چھڑی کی چوب لگاتے
جاتے ہیں ان کو نیچے گراتے جاتے ہیں اور یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، یقیناً باطل ہے ہی جاننے والا۔ اس طرح آپ ضرب لگاتے ہوئے، چوب لگاتے ہوئے منہ کے بر ان الہوں اور معبودوں کو گراتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب تمام بیت اللہ کو معبود ان مجسموں سے اور مورتیوں سے بالکل پاک و صاف کیا ہے، پھر آپ بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے کونوں کے اندر کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ تک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1601 کے اندر اس کی صراحت ہے۔ پھر مکہ سے دور علاقوں میں جو جگہ جگہ بت نصب کیے ہوئے تھے، طرح طرح کے مزار بنے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کرام کی مختلف ٹیمیں بھیجی اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقتدار اور اختیار ملنے پر سب سے پہلا کام وہ شرک اور کفر کا جو اڈے ہوتے ہیں، شرک اور کفر کے جو اسباب ہوتے ہیں، پہلے ان کو ختم کرنا لازمی ہے، اور اسی طرح باقی جرم اور گناہ کے جو اڈے ہوتے ہیں، جو مرکز ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو ختم کیا جائے تاکہ وہ برائی جڑ سے بالکل ختم ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام مکہ فتح ہو چکا ہے، بیت اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، مشرکین بہت سارے تو مسلمان ہو چکے ہیں، کچھ اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں، چند ایک کو قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ جب تمام کا تمام اختیار آپ کا ہو چکا ہے، وہ مشرکی جو بڑے بڑے چودھری تھے اپنی مونچھوں کو ڈھیلا کر کے آپ کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے پوچھا یا معاشر قریش، او قریش کے سردارو، ما ترون انی فاعل بکم، اب تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہارے میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ان کو پتا تھا کہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، پہلے تم مسلمانوں کو یہاں سے مکہ سے نکالا، نکلنے کے بعد بھی امن و سکون نہیں لینے دیا، طرح طرح کی جنگیں اور طرح طرح کی مخالفت اور عداوتیں، آج ہمارا حشر برا ہوگا۔ لیکن جب آپ نے پوچھا کہ مجھ سے تم کیا امید رکھتے ہو، تو کہنے لگے کہ ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، آپ سے ہمیں اچھی امید ہے۔ تو آپ نے پھر کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آپ نے کہا کہ جاؤ، آج کے بعد تمہیں تمہاری تمام غلطیاں، جو بھی تم ظلم و زیادتیاں کرتے رہے ہو، ہم تمام معاف کرتے ہیں، اور آج کے بعد تمہاری غلطیوں کا کبھی تمہیں اظہار کر کے شرمندہ بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ کتنے ظلموں سے تم انہوں نے کیے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ قابو میں آئے ہیں تو گن گن کر ان سے بدلے لیے جاتے، لیکن انہوں نے آنکھیں ڈھیلی کر کے آدھی زبان سے کہہ دیا کہ ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان کے اتنے ظلم اور جرم جو ہے وہ تمام کے تمام اتنی بات سے معاف کر دیے۔ یہ ہے امن پسند پیغمبر، یہ ہے رحمت للعالمین، کہ قبضہ اختیار ملنے کے بعد تمام کی غلطیاں جنہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، آپ کے بے شمار صحابہ کو شہید کیا اور بڑی بڑی مصیبتوں سے آپ کو گزرنا پڑا، لیکن جب اقتدار اور اختیار ملا ہے تو ان کی آدھی زبان سے معذرت کی ہوئی کہ آپ نے تمام غلطیوں پر پانی پھیر دیا اور فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔